دفع ہو جا یہاں سے۔ تیری اور تیرے بیٹے کی یہ اوقات نہیں کہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ شوہر کے انتقال کے بعد ساس اور دیورانی نے مجھے نوکر بنا لیا تھا۔ دیور اگر خیال رکھتا تو دیورانی شک کرتی، مجھے مارنے لگتی۔ میں نے سب کے جوتے کھائے، بیٹے کو تعلیم دلوائی۔ جب بیٹے نے CSS پاس کیا تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو بھابھی یہ بیگ آپ کے لیے ہے، اس میں آپ کے اور شہیر کی ضرورت کا سامان ہے۔ میرے چھوٹے دیور اسجد نے بیگ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے گھبرا کر دیورانی کی طرف دیکھا، وہ بہت خوشمگین نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، اللہ تمہیں زیادہ دے۔ میں نے اسے دعا دی اور بیگ ہاتھ میں پکڑ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیگ رکھ کے ابھی میں پلٹی ہی تھی جب میں نے اپنی دیورانی صبا کو دیکھا۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ہوئی مجھے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، دکھاؤ بیگ میں کیا ہے۔ میں نے چپ چاپ بیگ اس کے سامنے کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی اس کے دماغ میں ہمیشہ شک کا کیڑا کل بلاتا رہتا ہے۔ جب بھی اسجد مجھ سے بات کرتا تو وہ مجھ پر شک کرتی۔ اس نے بیگ کھول کر دیکھا، اس میں ایک جوڑا میرے لیے تھا، جبکہ 3 جوڑے شہیر کے لیے تھے اور ساتھ ہی کتابیں بھی تھیں۔ میری دیورانی نے کتابیں میرے سامنے پھینک دیں اور کہنے لگی، آج کے بعد اسجد سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے کیا جادو کیا ہوا ہے آپ نے اس پر کہ جو چیز میرے لیے لے کر آتا ہے وہی آپ کے لیے بھی لے کر آتا ہے۔ بیوہ ہیں تو بیووں کی زندگی گزارے نا، سہاگنوں والے ارمان دل میں کیوں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں؟ میرے شوہر سے دور رہیے، اگر اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو چھت آپ کو میسر ہے یہ بھی نہیں رہے گی، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتی رہیے گا۔ دیورانی نے بیگ میں سے کپڑے نکال لیے اور کتابوں کو وہیں پر پھینک کر واپس چلی گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسجد میرے لیے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ جب بیاہ کر آئی تھی تب اسجد کا بھابھی بھابھی کہتے منہ نہیں تھکتا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل بڑی بہنوں کی طرح پیار کرتا تھا اور میرے شوہر بھی اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ اسے تعلیم دلوائی تھی، اسے کیریئر سیٹ کرنے میں مدد کی تھی، یہاں تک کہ صبا کے ساتھ شادی کے لیے سارا خاندان ان کے خلاف تھا، مگر تب بھی میں نے اور میرے شوہر نے اسجد کا ساتھ دے کر اس کی شادی صبا کے ساتھ کروائی تھی۔ میرے شوہر کی زندگی میں صبا بھی ہر وقت میرا شکریہ ادا کرتی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی میری ممنون رہتی تھی، مگر جیسے ہی میرے شوہر فوت ہوئے تو میری دیورانی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کے شوہر کو اپنے جال میں پھنسا کر شادی کر لوں گی، حالانکہ میری ایسی کوئی سوچ نہیں تھی۔ میرے لیے حسن ہی سب کچھ تھے، ان کے بعد میری زندگی میں کوئی آنے والا نہیں تھا، مگر یہ بات میں اپنی دیورانی کو بارہا کہنے کے بعد بھی سمجھا نہیں پائی تھی۔ جب بھی اسجد میرے لیے کوئی لاتا تو وہ شک کی نگاہوں سے مجھے دیکھا کرتی تھی اور اسی طرح الزامات کی بچھاڑ کرتے ہوئے میرے ساتھ بد کلامی کرتی تھی، مگر میں صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ شہیر اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگا، ماں بس کچھ وقت اور صبر کر لیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے یہ دن بھی بدل جائیں گے، پھر کوئی بھی ہم پر رعب نہیں جما سکے گا۔ وہ بھلے مجھ سے دوسری قیمتی چیزیں چھین لیتی ہیں، مگر ایک چیز ہمیشہ میرے لیے چھوڑ جاتی ہیں اور وہی چیز ہماری زندگی بدلنے کے کام آئے گی۔ جو کچھ ان کے لیے بیکار ہے وہی ہمارے لیے خاص ہے۔ اس کی بات سن کر میں نم آنکھوں سے مسکرا دی اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے کامیاب ہونے کی دعائیں دینے لگی۔ اگلے دن میری دیورانی صبا نے اپنے میکے والوں کی دعوت کی تھی۔ دن میں کھانا بنانے اور صفائیاں کرنے میں لگی رہی، شہیر کو بھی وقت نہیں دے پائی۔ میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی، لیکن ہمارے خاندان میں عورت کا گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنا برا سمجھا جاتا تھا۔ اسجد نے میری ساری ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی لائی ہوئی چیزیں کم ہی مجھ تک پہنچتی تھیں۔ بہرحال میں نے دعوت کی ساری تیاری کی، کھانا بنایا اور سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔
صبا کی ماں کا رویہ صبا کی نسبت میرے ساتھ نرم تھا اور وہ محبت سے بات کر لیا کرتی تھی۔ جب کھانا سرو ہونے لگا تو میں کھانا لگانے لگی۔ شہیر بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ کچن میں کھانے کے برتن میں سے چیزیں ڈشز میں ڈال ڈال کر مجھے دے رہا تھا۔ ایک طرح سے مجھے اکیلے کام کرتے دیکھ کر وہ میری مدد کرنے آ گیا تھا۔ وہ اکثر ہی ایسا کیا کرتا تھا۔ تبھی صبا کی ماں نے ہمیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ متوجہ نہیں تھیں اور صبا بھی اپنے فون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا انہوں نے صبا کی ماں کی بات سن لی اور انہیں ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ سارا کھانا لگانے کے بعد جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو میں بھی شہیر کو اپنے ساتھ لے کر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ ساس اور صبا نے میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ شہیر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اسجد بھی وہیں پر موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی ڈونگے سے سالن ڈالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میری ساس نے چمچ زور سے میرے ہاتھ پر مارا۔ کہنے لگی، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے بیٹے کو بھی لے جاؤ۔ زیادہ اونچی اڑان نہ اڑو اور نہ اسے اڑنے دو۔ منہ کے بل زمین پر گر گئی تو سب سے زیادہ دکھ بھی تمہیں ہی ہوگا۔ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت مت بھولا کرو۔ صبا تمسخر اڑاتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ اسجد شاکڈ سا ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کے سامنے آواز بلند نہیں کی تھی اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ وہ میری سائیڈ لے کر ماحول کو بدمزہ کرے اور صبا کو مجھ پر شک کرنے کا مزید کوئی موقع فراہم کرے۔ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے میں نے شہیر کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ ضبط کے مارے شہیر کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس دن اس نے چیخ چیخ کر اپنے ددیال والے خاندان سے نفرت کا اظہار کیا۔ کسی بھی طرح سمجھا بجھا کر میں نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا، مگر وہ اپنے دل میں ٹھان چکا تھا کہ اس بے عزتی کا بدلہ وہ اپنے ددیال کے خاندان سے ضرور لے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ صبا اور میری ساس کا رویہ ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ خراب ہوتا گیا۔ اب تو اسجد نے بھی ہمارے لیے چیزیں لانا چھوڑ دی تھیں۔ صبا مجھ سے چیزیں چھین کر لے جاتی تھی اور اسجد سے کہتی تھی، بھابی نے اپنے بچے کو یہ نہیں پہنایا، واپس کر دیا۔ بھابی نے یہ خود نہیں پہنا اور واپس کر دیا۔ اسجد کو لگا کہ میں اس کی اچھی بھلی چیزوں میں نقص نکالتی ہوں اور پہننے کے لیے نخرے کرتی ہوں، اس لیے اس نے میرے لیے چیزیں لانا چھوڑ دی تھیں، جبکہ میں نے کبھی بھی اسجد سے صبا کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ میں ان دونوں میاں بیوی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسجد اگر صبا سے میرے لیے لڑتا تو میرے لیے اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ میں بیوہ تھی اور مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا، ورنہ یہ معاشرہ مجھے جینے نہ دیتا۔ مجھے اسجد کے لیے چیزیں نہ لانے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک طرح کا اطمینان ہی محسوس ہوا تھا۔ نہ وہ میرے لیے چیزیں لے کر آئے گا اور نہ ہی صبا کے دل میں کوئی شک بیٹھے گا۔ لیکن ایک نقصان یہ بھی ہوا تھا کہ اسجد جو شہیر کے لیے کتابیں وغیرہ لے کر آیا کرتا تھا، اس نے وہ لانا بھی بند کر دی تھیں۔ شہیر 10 سال کا تھا، بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضروریات بھی بڑھتی جا رہی تھیں، مگر وہ کبھی بھی مجھ سے پیسے نہیں مانگتا تھا اور نہ ہی اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بتاتا تھا۔ اسکول سے واپس آتا، 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد گھر سے چلا جاتا تھا۔ وہ ایک ویلڈنگ کی دکان پر پارٹ ٹائم کام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی رات کو 3 گھنٹے کی شفٹ موٹر سائیکل کے پرزے بنانے والی فیکٹری میں بھی تھی۔ اپنا خرچ وہ خود نکال لیا کرتا تھا۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتی کہ وہ میرے بچے کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرے اور میرا بچہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو۔ صبا کا رویہ ویسا ہی تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، البتہ اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ ضد کرنی شروع کر دی تھی۔ شہیر جو 1-2 گھنٹے کے لیے دن کے وقت گھر آیا کرتا تھا، اسے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا
اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا تھا کہ شہیر کو ہمیشہ ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ میری ساس بھی ہمیشہ صبا کے بیٹے عادل کی سائیڈ لے لیا کرتی تھی۔ شہیر کو ارشد سے ڈانٹ پڑوانے میں وہ بھی ہمیشہ پیش پیش رہتی تھی۔ کئی بار صبا نے شہیر کو برے طریقے سے ڈانٹا تھا۔ میں صبر کر جاتی، مگر میرا بچہ دل ہی دل میں اپنے غصے کو دباتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے شکوہ کیا کرتا تھا کہ ماں، چاچا چاچی تو پھر بھی دوسرے ہو گئے، لیکن دادی کے لیے تو ان کے سارے پوتے پوتیاں برابر ہونی چاہیے، بلکہ ان کے لیے میری ذات زیادہ اہم ہونی چاہیے کیونکہ میں ان کے لاڈلے بیٹے کی نشانی ہوں۔ مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہے۔ جو بیٹا پاس ہے، جس کے پاس اچھا روزگار ہے، دادی اسی کے گن گاتی ہیں، یہ نہیں کرتی کہ ان سے کہہ کر ہماری ضروریات کا سامان منگوا دیں، بلکہ الٹا وہ ہماری ضروریات پر بھی پابندی لگا دیتی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دادی کو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنا چاہیے۔ وہ میرے گلے لگ کر اکثر دادی کی بے حسی کا شکوہ کیا کرتا تھا اور میں پیار سے اسے سمجھا دیا کرتی تھی، لیکن اب وہ بچہ نہیں رہا تھا کہ میرے بہلانے میں آ جاتا۔ وہ ہر ایک کے رویے کو بہت شدت سے نوٹ کر رہا تھا۔ ہمیں گھر میں آزادی سے چلنے پھرنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ہم اچھا کھانا نہیں کھا سکتے تھے، سب کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، گھر کے کسی بھی صلاح مشورے میں ہمیں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ ہم سب کا جھوٹا کھانا کھاتے تھے۔ میں صبا کی اترن پہنتی، جبکہ صبا کے بیٹے عادل کی اترن میرا بیٹا شہیر پہنا کرتا تھا۔ کئی بار وہ عادل کے کپڑے پہننے سے منع کر دیتا تو صبا سے بری طرح سے جھڑکیاں کھاتا، مگر سر جھکائے چپ چاپ برداشت کر جایا کرتا۔ ایسے وقت میں دادی بھی پیچھے نہیں رہتی تھی، وہ بھی شہیر کو خوب ڈانٹ دیتی تھی اور کئی بار تو انہوں نے شہیر کی پٹائی بھی کی تھی۔ جوان ہوتے ہوئے بچے پر ہاتھ اٹھاتے انہیں ذرا بھی لحاظ نہیں آتا تھا۔ ان کا ایسا رویہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رویا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ایسا کیا کروں کہ وہ ہر طرح کے دکھ سے محفوظ ہو جائے۔ عادل کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ کبھی وہ شہیر کے بستے میں سے کتابیں نکال کر چھپا دیتا، کبھی اس کے ہوم ورک کی کاپیاں پھاڑ دیتا۔ کئی بار تو اس نے اس کے کپڑے چھپائے اور اسکول جانے سے پہلے اس پر کیچڑ پھینک دیا۔ شہیر روتا ہوا میرے پاس آتا تو میں اسے حوصلہ دیتی، لیکن دادی اور صبا ہمیشہ ہی عادل کی پردہ پوشی کرتی۔ جب بھی میں شکایت کرتی، وہ الٹا شہیر کو ہی الزام دیتی کہ وہ عادل کو تنگ کرتا ہے۔ شہیر حیرانگی سے انہیں دیکھتا رہ جاتا۔ اس کا دل خون کے آنسو روتا، لیکن وہ خاموشی سے برداشت کر لیتا۔ ایک دن شہیر اسکول کے بعد گھر آیا تو اس کے سارے نوٹس غائب تھے۔ اگلے دن پیپر تھا اور اس نے ساری رات پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اس نے عادل کو اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھا تو اس سے پوچھا، نوٹس کہاں ہیں؟ عادل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جا ڈھونڈ لے۔ میں نے ساس سے کہا کہ یہ سب عادل نے کیا ہے، لیکن انہوں نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگی تمہارا بیٹا ہی بدتمیز ہے، دوسروں پر الزام لگاتا ہے۔ صبا نے بھی عادل کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ شہیر سب برداشت کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، عادل کھیل کود میں پڑ گیا، گلیوں میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومنے لگا، سگریٹ نوشی کرنے لگا اور اسکول سے بھاگنے کی عادت ڈال لی۔ دادی اور صبا پھر بھی اس کا دفاع کرتی، وہ کہتی کہ یہ بچہ ہے، سنبھل جائے گا۔ شہیر دن بدن مزید محنتی ہوتا گیا، دن کو اسکول، رات کو کام اور پھر پڑھائی۔ وہ کسی حال میں ہمت نہ ہارتا۔ اس کے دل میں یہ ارمان تھا کہ ایک دن اپنی ماں کو وہ مقام دلوائے گا جو سب نے اسے چھین رکھا ہے۔ میں اس کے عزم کو دیکھ کر حیران رہ جاتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ اسے کامیاب کرے، اس کی محنت کا پھل اسے دے۔ کئی بار اسے کہتی، بیٹا آرام کر لیا کرو، لیکن وہ مسکرا کر کہتا، ماں بس تھوڑا سا وقت اور، انشاءاللہ ہم بھی عزت کی زندگی گزاریں گے۔ وہ دن رات محنت کر رہا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اپنی ماں کو وہ دن دکھائے جس دن سب لوگ حیران رہ جائیں۔ عادل مزید بگڑتا گیا، گلی محلے والے بھی شکایتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، لیکن دادی اور صبا کو یقین ہی نہیں آتا تھا، وہ الٹا دوسروں کو برا بھلا کہتی۔ محلے والے شہیر کی شرافت اور اچھائی دیکھ کر شہیر کو ہمیشہ نصیحت کرتے کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔
ایک نہ ایک دن تمہاری سچائی کی بدولت تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے میں جٹ گیا۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ بڑا ہوا، یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہاں بھی دن کو کلاسز اور شام کو کام۔ پھر جب وقت آیا تو اس نے CSS کے امتحان کی تیاری شروع کی۔ دن رات پڑھائی میں لگا رہا، کئی بار رات بھر جاگ کر پڑھتا۔ میں دیکھتی تو میرا دل دکھتا، لیکن وہ ہمیشہ کہتا، ماں بس تھوڑا صبر کر لیجئے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن CSS کے نتیجے کا اعلان ہونا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی۔ شہیر گھر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ماں مبارک ہو، میں نے امتیازی نمبروں سے CSS پاس کر لیا ہے۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، میں سجدہ شکر میں گر گئی۔ چند دن بعد اس کی پوسٹنگ کا حکم نامہ آیا۔ وہ سول سروس میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکا تھا۔ میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ گھر بھر میں ہلچل مچ گئی۔ دادی اور صبا حیران تھی، شہیر کام کے ساتھ ساتھ اتنی مشکل پڑھائی کر رہا تھا۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا، انہیں تو اس بارے میں ہی علم نہیں تھا کہ شہیر اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہیں لگتا تھا وہ کام پر جاتا ہے۔ اب جب میرا بیٹا کامیاب ہوا تھا تو حیرت کے مارے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری محنت رنگ لائی اور میرے بیٹے کی دعائیں قبول ہوئیں۔ شہیر نے کہا، ماں اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا، بیٹا کہاں جائیں گے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گیا۔ سامنے ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بولا، یہ ہماری گاڑی ہے۔ میں نے کہا، میں ضروری سامان اٹھا لوں؟ تو وہ کہنے لگا، کچھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہارے چاچا چاچی اور دادی سے مل لوں؟ تب اس نے ایک دکھ بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر باقی گھر والوں پر جو گھر کے دروازے پر آئے کھڑے تھے۔ کہنے لگا، انہیں ابھی ہمارے ملنے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں ماں ہم چلتے ہیں۔ پھر وہ مجھے شہر کے پوش علاقے میں لے گیا۔ ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے گاڑی رکی۔ شہیر نے کہا، ماں یہ ہمارا نیا گھر ہے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ میرا دل یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ وہ دن بھی مجھے یاد آیا جب صبا نے کہا تھا کہ یہ چھت بھی تمہارے سر سے چھین لی جائے گی۔ آج اللہ نے مجھے اتنا نوازا تھا کہ چھت ہی نہیں بلکہ ایک شاندار بنگلہ میرے قدموں کے نیچے تھا۔ میں نے شہیر کو گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ گھر کی ہر چیز نئی تھی۔ کمرے کشادہ تھے، لان میں سبز گھاس اور پھول کھلے تھے۔ میں نے شہیر کی پیشانی کو چوما۔ میں نے کہا، بیٹا یہ سب تم نے میری خاطر کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، ماں یہ تو ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ میں آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ارشد فیملی کو لے کر کچھ دن بعد ہم سے ملنے آیا تھا۔ ماضی میں جو بھی ہوا تھا ارشد کا اس میں قصور نہیں تھا۔ صبا ہی اس کو میرے خلاف بھڑکایا کرتی تھی۔ مجھے اس سے گلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے سب کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ دادی، صبا اور عادل یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بچے کو انہوں نے ہمیشہ ذلیل کیا وہ ایک دن اتنا آگے نکل جائے گا۔ عادل حسد میں جلنے لگا۔ صبا کا غرور خاک میں مل گیا۔ دادی کو بھی احساس ہونے لگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نئے گھر میں مطمئن زندگی گزارنے لگی۔ میں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اب تو میری شکر گزاری مزید بڑھ گئی تھی۔ مگر جنہوں نے مجھ پر اور میرے بچے پر ظلم کیا تھا، ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کیا تھا، ان کی سزا باقی تھی۔ عادل دن بدن مزید بگڑتا جا رہا تھا۔ نہ پڑھائی کی پرواہ، نہ گھر کی کسی بات کی پرواہ۔ گلی محلے میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، سگریٹ نوشی کرتا اور کئی بار نشے کی حالت میں گھر آتا۔ صبا اور دادی اب بھی اس کی ہر حرکت کو نظر انداز کر دیتی تھیں، کہتی کہ یہ بچہ ہے، سدھر جائے گا، مگر وقت کے ساتھ اس کی حرکتیں اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے پولیس نے اسے پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا۔ محلے والے بھی کہنے لگے کہ یہ لڑکا اب کسی کے قابو میں نہیں رہا۔ صبا کی جان پر بن گئی۔ وہ روتی دھوتی شہیر کے پاس آئی، اس کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو،
میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو بہت دکھ دیے، لیکن آج میرا بیٹا مشکل میں ہے، تم ہی اسے اس مصیبت سے نکال سکتے ہو۔ صبا گڑ گڑا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی انا اور غرور سب بھول کر شہیر کی منتیں کر رہی تھی۔ شہیر نے میری طرف دیکھا، میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شہیر نے کہا، چاچی میں صرف آپ کے آنسوں کی لاج رکھ رہا ہوں، ورنہ یہ وہی عادل ہے جس نے میری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ شہیر تھانے گیا، اپنے عہدے کا اثر ڈالا اور عادل کو چھڑوا لایا۔ عادل شرمندہ سا کھڑا تھا، آنکھیں جھکائے ہوئے اپنی حرکت پر پچھتا رہا تھا۔ صبا ایک بار پھر شہیر کے پاؤں چھونے لگی، لیکن شہیر نے اسے روکا اور کہا، چاچی آپ میرے لیے محترم ہیں، ایسا نہ کریں، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن یاد رکھیں اب میرا اور میری ماں کا وقار سب سے پہلے ہے۔ ہم آپ کے ساتھ رشتہ رکھیں گے، لیکن ایک حد میں۔ وہ دن گزر گئے جب آپ نے ہمیں ذلیل کیا، اب ہم اپنی عزت کی زندگی گزاریں گے۔ صبا سر جھکائے روتی رہی، دادی بھی خاموش ہو گئیں۔ ارشد آنکھوں میں آنسو لیے شہیر کو دیکھتا رہا۔ سب کو یقین ہو گیا کہ شہیر صرف ایک کامیاب افسر ہی نہیں بلکہ بڑا دل رکھنے والا انسان بھی ہے۔ شہیر نے میری طرف دیکھا اور کہا، ماں یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، یہ سب کچھ میرے بیٹے کی محنت اور استقامت کا پھل تھا۔